بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ النور ہے 18ویں پارے میں۔ یہ سورہ نور ہے، اس میں اللہ نے اپنے بہت ہی احکام جو حکم ہے، جو فرض احکام ہے، اللہ نے وہ اس میں نازل کیے ہیں، اور یہی وہ سورہ ہے کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمتیں لگائی گئی تھیں ان کا سب صفایا کیا گیا ہے۔ جو آیات نازل ہوئی صفایا کرنے کے لیے، ان کے اوپر سے ساری تہمتوں کو ہٹانے کے لیے، وہ بھی اسی سورہ میں ہے۔ وہ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے، اسی میں ہی پردے کا حکم آیا ہے۔ اور دیکھ لیجئے، ایک اور بات آپ کے نظر میں کرواتی چلوں میں کہ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے کہ مسلمان مرد جو گروہ ہے مسلمانوں کا، اس کو چاہیے کہ جو بدکار عورتیں ہیں اور جو شرک والی عورتیں ان سے کوئی نکاح نہ کرے، صرف اور صرف بدکار مرد اور شرک والے مرد، اور بدکار مردوں سے کوئی بھی عورت نکاح نہ کرے، صرف اور صرف بدکار عورت اور شرک والی عورت۔ اور یہ کام جو ہے وہ ایمان والوں پر اللہ نے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو کام ہے اللہ نے اس کو ایمان والوں پر حرام کیا ہے۔ اور وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور جو بے عیب عورتوں پر، جو پاک دامن عورتوں پر عیب لگائیں اور اس کے عوض میں کوئی گواہ نہ لا سکیں، تو اور ان کو سزا دی گئی کہ ان کو 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کی کوئی بھی گواہی کبھی بھی ہمیشہ اگر اپنا آپ کوئی انسان کسی پر الزام لگاتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی وہ گواہ نہیں رکھتا ہے، تو اللہ کا فرمان ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے جھوٹا ثابت کر دو، اور یہی لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ اور اسی طرح سے اس میں بتایا گیا ہے کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ اگر کوئی مرد جو ہے وہ سچا ہے اور وہ اپنی بیوی پر کہہ رہا ہے کہ میری بیوی غلط ہے اور میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ 4 بار گواہی دے، 4 بار گواہی دے کر اس میں اللہ کو حاضر مانے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر یہ عورت سچی اور میں جھوٹا ہوں تو اللہ کا غضب مجھ پر ہو۔ اور اسی طرح سے عورت کو بتایا والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرؤ عن العذاب ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین۔ اور اسی طرح سے اگر عورت سے بھی یہ سزا جو ہے وہ ٹل جائے گی کہ وہ بھی 4 بار جو ہے وہ گواہی دے، اور 5ویں بار وہ یہ کہے کہ اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کی غضب ہو مجھ پر، اور اگر میں جھوٹی ہوں، اور 5ویں بار اس کو یہی گواہی دینی ہے، اور 4 بار یہی کہنا ہے کہ نہیں میرا شوہر جھوٹا ہے، میرا شوہر جھوٹا ہے۔ اللہ نے سارے کے سارے ہم کو اپنے احکام کھول کر کے بتا دیے، صرف کمی ہے تو ہم قرآن نہیں اٹھاتے۔ اور دوسری آگے چل کے دیکھیے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور یہ اللہ کا فضل ہے انسان کے اوپر کہ اور اس کی رحمت علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب الرحیم، تواب الحکیم، اور اللہ کی رحمت ہے انسان کے اوپر کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ یہاں سے بہت ہی امپورٹنٹ رکوع ہے، تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنی آنکھ اور کان بھی کھول لینے چاہیے کہ ہم آج جب ہماری زبانیں کس طرح سے ہم کہتے ہیں اور ہمارے اوپر کیا حال ہونے والا ہے۔ انسان کی زبان ہی سب سے زیادہ اس کو گھاٹے میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم۔ یہ اللہ کے نبی کو، اپنے نبی کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے کہ تو تمہارے اوپر یہ لوگ جو الزام لگا رہے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ان کے سارے الزاموں کو جو ہے وہ کھول دیتا، اور بے شک یہ ایک بہت بڑا الزام ہے جو یہ لوگ تم پر لگا رہے ہیں۔ تمہی میں سے ایک جماعت ہے جو تمہارے اوپر اس طرح کا، تمہاری بیوی پر، تمہاری رفیق حیات پر اس طرح کا الزام لگا رہی ہے۔ لا تحسبوا شرا لکم، تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل هو خیر لکم لکل امرئ، اللہ فرماتا ہے بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا گناہ ہے جتنا وہ الزام لگا رہے ہیں۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، جتنا اس نے گناہ کمایا ہے ہر شخص کے لیے اس کا اپنا گناہ ہے جو اس نے کما کے رکھا ہے، جو تمہارے رفیق حیات پر جو انسان نے الزام لگائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذی تولى کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا ہے، سب سے بڑا حصہ جس نے لیا ہے اس کے لیے بہت ہی دردناک اللہ نے عذاب تیار کر
اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ یہ روایات اس میں ملتی ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی جو بیوی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے اوپر جو الزام لگائے تھے اس میں چند آدمیوں کے نام جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ ایک تو تھا عبداللہ بن ابی، اور دوسرا تھا زید بن رفع جو کہ ایک یہودی منافق کا بیٹا تھا، اور تین اس میں جو تھے وہ کمزور ایمان، یہ دو تو منافق تھے اور تین اس میں جو تھے وہ جن کے جو ایمان تھے وہ بہت ہی کمزور تھے، اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے وہ اس میں شامل ہو گئے۔ کہ پہلے تھے اس میں، ایک تو تھے مستہ بن اساسہ، دوسرے تھے حسان بن ثابت، اور تیسرے تھے حمنہ بنت حبش۔ یہ تین لوگ تھے جن کے ایمان کمزور تھے اور اپنی غلطی اور اپنی کمزوری کی وجہ سے یہ اس پر کھچے میں پڑ گئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اس میں سے جس نے بھی جتنا حصہ لیا ہے اس نے اپنے لیے یہ عذاب سمیٹا ہے اور اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ لولا اذ سمعتموہ وظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ کیوں نہ ہوا جب تم لوگوں نے اے مسلمانوں اس چیز کو سنا تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اس کو اپنے اوپر نیک گمان کیا ہوتا۔ یہ تمہاری زبانوں سے یہ کیسے نکل گیا؟ تم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ صرف اور صرف کھلا ہوا الزام ہے؟ اللہ کے اتنے پیارے نبی اور اتنے پاک دامن اور ان کی بیوی کوئی جو ان کی رفیق حیات ہیں اور جو ان کو اتنی زیادہ جن سے محبت کرتے ہیں، تمہاری زبانوں سے کیسے نکل گیا کہ وہ جو ہیں وہ غلط ہو سکتی ہیں؟ یہی بات آج ہم لوگوں کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے کہ جب ہم کسی بھی انسان کے اوپر الزام لگتا ہے تو ہماری زبانیں چٹا چٹ چلنے لگتی ہیں۔ دیکھ لیجیے کتنا بڑا اس میں دیا گیا ہے آگے خسارہ کہ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون۔ اور اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ کی نبی کی جو بیوی رفیق حیات تھیں ان پر جب لوگوں نے باتیں بنانا شروع کریں تو ان کو چاہیے تھا کہ طلب کرتے کہ چار گواہ لے کر آؤ، اور جب وہ گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور آج بھی انسان کے لیے یہی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں بات کرنے بیٹھے اور جو سننے والا ہے تو اس کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں چار گواہ لا کر کے دو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اور یہ سب باتیں جو اللہ اتنے حکم انسان کے اوپر جو اتنی پابندیاں لگا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو جس چرچے میں تم لوگ پڑے ہو اس کے پر تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا۔ اور جب تم ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے ہو جو تم اپنے منہ سے ایک دوسرے کے لیے نکالتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہوتا، اور تم اس کو اپنی زبانوں سے کہنے کو بہت آسان سمجھتے ہو، وَهُوَ عِندَ اللہِ عَظِيمٌ، اور وہ اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ ہے۔